ہر رشتہ تقدس کا رشتہ ہے، اسلام میں ہر رشتہ پرہیزگاری کا رشتہ ہے۔ پردے کا معیار تو یہ ہے کہ اسلام یہ فرماتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے۔ تو ایسے مقدس شہزادیوں، آپ لوگوں کو اتنا پردہ کرنا ضرور ہوگا جتنے نے قرآن نے جتنے پردے کا حکم دیا ہے۔ کم سے کم اتنے پردے کا آپ لوگ اہتمام کیجئے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی، وہ جذبہ کہاں چلی گئی؟ جس دن پردے کی چھٹی ہو گئی خدا کی قسم خون کے آنسو، کیونکہ اور جس کو پردے سے محبت نہیں ہے، جو پردے پر برا مانتا ہے، میں ہر ہندوستان کے ہر بھارتی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پردے کا معیار دیکھ لیجئے کہ ہر مذہب میں حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کو عیسائی جو ہے مریم کو حضرت جو ہے اور مریم کے پردے کا حکم، مریم کا جو پردہ تھا ان کو دو مردوں کے علاوہ تیسرے مرد نے کسی نے، ایک جو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے۔ ان دو مردوں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کی نظر حضرت مریم پر نہیں۔ تو پردے کا معیار اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں پردے کا حکم کریں، حکم دیجئے، اپنے بہن بیٹیوں پر نظر رکھیے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی رسم قائم ہو رہی ہے، طرح طرح کے رواج قائم ہو گئے ہیں۔ حضرات، شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ کرنا ہے، لیکن اس نیک کام میں بھی خرافات داخل ہو گئی ہیں۔ اس سنت رسول میں بھی وحیا کا دخل ہونے لگا ہے، اس نیک کام میں بھی ناجائز کام ہونے لگا ہے۔ آج شادیوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نوجوان ڈی جے پر ڈانس کرتے گانا گاتے ہیں، اور شادی سے 2-3 دن پہلے جس کو ہم اور آپ جگہ کہتے ہیں، اس میں بھی ہماری مائیں بہنیں ڈانس کرتی، ناچتی گاتی اور بجاتی ہیں۔ یہ سب بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر ولیمہ کرانا، اے مکرمہ کے مسلمانوں یاد رکھنا، ولیمہ کرانا سنت رسول ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ رکھے۔ آج اگر اکڑے نہیں ہے تو سود پر قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہے تو قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں۔ اگر پڑوسی نے شان و شوکت سے ولیمہ کرا دیا ہے، اگر رشتہ دار نے آن بان سے ولیمہ کرا دیا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ شان و شوکت سے ولیمہ کرانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم چھوٹی شہرت کے لیے، چھوٹی شان کے لیے قرض میں جب جاتے ہیں، سود جیسی بری چیز کو بھی ہم گلے میں لگا لیتے ہیں، اور سنت کی ادائیگی میں سود جیسی بری چیز کے حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب تو شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا رواج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ العفیظ الایمان، بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ شادی میں انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ لیکن ہمارا ترقی یافتہ معاشرہ، ہمارا ترقی یافتہ سماج انسان کو انسانیت سے ہٹا کر، انسان کو سنت رسول سے ہٹا کر جانوروں کے سب میں عامل کھڑا کر دیا ہے۔ اب تو شادی بیاہ کے موقع پر بیٹھنے کا بندوبست بھی نہیں ہے، اور بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کر پانی پیو، اور سماج کو بتا دو کہ یہ بیٹھنے کا دور ہے کہ انسان اور جانور میں کچھ فرق ہی نہیں۔ وہ فکر اگر شام کو آزادی افطار کا، وہ فکر اگر شام کو آزادی افطار کا انسان کو حیوان بنانے کا تھا، آج ہمارا مسلم طبقہ مفلسی اور غریبی میں مبتلا ہے۔ آج تنگ دستی دامن گیر ہے، اور